ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب عليهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم. جو آتا ہے وہ یہی نعرہ لگاتا ہے کہ ہم بریلی والے ہیں. کیا ہے بریلی؟ بریلی میں ہے تو خطیب الہند پیر طریقت حضرت علامہ ابو الوفا فصیح غازی پوری فرماتے ہیں یہ بریلی نہیں ایمان کا مسئلہ ہے. یہ بریلی نہیں ایمان کا مسئلہ ہے. عاشق سجد ابرار کا مدفن ہے. ایک نئی روح ہے یہاں علم کا گلشن ہے اور بھیگی بھیگی ہے فضا عشق کا ساغر ہے. ذرے انگڑائیاں لیتے ہوئے بیدار ہوئے اور حسن کی جوت سے روشن در و دیوار ہوئے. نہ سیاست نہ دولت نہ حکومت مطلوب ہم کو ہے نسبت سرکار مدینہ مطلوب. تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. مثلا جنت کی نکہت ہے تو اس کے پسینے کی توصیف کی جا سکتی ہے. اگر سلسبیل کا تنوج ہو تو اس کے خرام ناز کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اگر جبرائیل کا انداز تکلم ہو تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. اگر کسی ایک متقی کے تقویٰ کی بات آئے تو اس تقویٰ پر بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے. اگر کسی مفکر کے تفکرانہ پرواز تخیل اگر تو پھر اس کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. اگر کسی عالم کی بات ہو تو اس کا بھی ایک پیمانہ ہے اور اس پر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. مگر جس کے اندر ساری خوبیاں بہت ساری خوبیاں بہت سارے اوصاف بہت سارے جناب کمالات ہیں کہ کن کن کمالات اور کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے. اور ایسی شخصیت عظیم شخصیت ہماگیر شخصیت وہ ہے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت. اور مجدد الفسانی اپنی مکتوبات دوم میں فرماتے ہیں کہ جو صدی کا مجدد ہوتا ہے وہ صرف ولی نہیں ہوتا بلکہ ولیوں کا سردار ہوتا ہے. وہ ولیوں کا سردار ہوتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو سرکار سیدنا امام عشق و محبت امام احمد رضا مادر ذات ولی ابن ولی ان کے دادا ولی ان کے پر دادا ولی ان کے ابا ولی وہ خود ولی ان کا بیٹا ولی ان کا نواسا ولی. میں نے آپ نے سنا نا حافظ صادق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے تو یتیم کی جو دیوار تھی جہاں خزانہ تھا تو اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑا کر دیا
گرنے نہیں دیا کہ یتیم کا مال ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا وجہ آپ نے کیوں کھڑا کر دیا؟ جس گاؤں والوں نے ہم لوگوں کو پانی کے لیے نہیں پوچھا ہے نا، اس گاؤں کے مال کی حفاظت آپ نے کیوں کی؟ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے خاندان میں 14ویں پشت پر ان کا جو دادا ہے 14ویں پشت پر وہ نیک تھے. مکانہ ابوہما صالحا، مانے وہ نیک تھے تو اس کی نیکی کی برکت 14ویں پشت پر جو ان کا پوتا ہے یہ مال کی حفاظت کر کے کیا گیا. اب بتائیے 14ویں پشت پر جو دادا تھا اس کی نیکیوں کی برکت 14ویں پشت پہ پوتے کو مل گئی. ابھی تو اعلیٰ حضرت کا ابھی 4 ہی پشت گزرا، ابھی دیکھیے کہاں کہاں تک برکت نظر آتی ہے. آئیے ہم ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہماگیر خوبیوں کے مالک تھے اعلیٰ حضرت. دوسری بات جب حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ارادہ نہیں تھا، حضور حامد رضا ان کے صاحبزادے جو بڑے تھے وہ جا رہے تھے حج بیت اللہ میں، اور ان کے جو چچا تھے حضور محمد رضا وہ جا رہے تھے. تو ان کو پہنچانے کے لیے اسٹیشن تک گئے، اور جب وہ لوگ چلے گئے تو پہلے جہاز سے جاتے تھے، پانی والا جہاز سے. تو یہ لوگ بمبئی پہنچے اور اسٹیشن چھوڑنے کے بعد جب گھر آئے تو راستے ہی میں ان کی طبیعت مچل گئی. مدینہ کا خیال آ گیا، اور مدینہ کا خیال آنا تھا کہ اعلیٰ حضرت تڑپ گئے. اور چونکہ حج فرض جو ہے وہ تو پہلے کر چکے تھے، فرض حج جو ہے اس کی ادائیگی تو وہ کر چکے تھے. اب اس کے بعد جب دل میں تڑپ ہوئی دیار مدینہ کی تو آ کر کے اماں سے اجازت لے، اماں آپ اجازت دیجیے جاؤ اللہ حافظ. جلدی سے سامان تیار کیا. سامان کیا تیار کرنا تھا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں جان و خرد، جان و دل سب کو ملنے والے. ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو اعلیٰ حضرت نکل پڑے، اور اتفاق کی بات ذاکر جب بمبئی پہنچے اعلیٰ حضرت تو وہ جہاز جس سے حامد رضا اور حضور محمد رضا جا رہے تھے وہ جہاز ابھی تک کھلی نہیں تھی. ایسا لگتا ہے کہ بریلی والے احمد رضا کا انتظار کر رہا ہے. اب جیسے ہی اعلیٰ حضرت سوار ہوئے وہ جہاز کھل گیا. اب سفر کر رہے ہیں. سفر کرنے کے بعد جب مکہ پہنچے تو مکہ میں حافظ صاحب مکہ میں مولوی خلیل امبیٹری وہ خلافت عثمانیہ کا نمائندہ بن کر آیا مکہ. ٹھیک ہے، پہلے ترکی کی حکومت تھی، مکہ اور مدینہ پر ترکی کی حکومت تھی. تو خلافت عثمانیہ کا نمائندہ بن کر مولوی خلیل امبیٹری آیا مکہ، اور آنے کے بعد اس نے علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کیا، اور اس پر 6 سوال اس نے مرتب کیا. 6 سوال کھڑا کیا، اور 6 سوال لکھ کر کے وہ شریف مکہ کے دربار میں پیش کیا. شریف مکہ نے رئیس العلماء، اس وقت جو رئیس العلماء تھے حضرت علامہ مولانا صالح کمال، ان کو طلب کیا اور وہ رکا دیا، کہا اس کا جواب 2 دن کے اندر چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہ رکا تو لے کر کے چلے آئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہیں دوسری جگہ قیام ان کا تھا.
اتفاق کی بات کہ جس روز وہ رخصت لے کر کے آئے اسی رات میں رئیس العلماء حضرت علامہ صالح کمال کے گھر میں میلاد شریف، تو میلاد شریف میں تو سارے علماء تھے مکہ کے، مدینہ کے سارے علماء تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی زبان ہے عربی، ہے نا، سارے علماء وہاں موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا کہ مولوی خلیل امبیٹوی آیا، جو احمد رضا پرائیلی میں بیٹھ کر ناموس رسالت کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، وہ مکہ میں کیسے بیٹھا رہے گا؟ سبحان اللہ۔ مولوی خلیل امبیٹوی کا جب سنا کہ وہ آیا ہے اور اس نے سوال مرتب کیا ہے وہ بھی علم غیب مصطفیٰ پر، تو اعلیٰ حضرت پہنچ گئے رئیس العلماء کے دولت کرے، چونکہ تمام علماء حرمین شریفین کے تمام علماء جانتے تھے کہ یہ بریلی کے احمد رضا پہلے ہی بات جو حج میں گئے تھے اسی وقت تو اپنے علم کا لوہا منوا لیا تھا سب سے، تو دوسری بات جب گئے تو سارے علماء جانتے تھے۔ رئیس العلماء نے جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا آئے ہیں تو انہوں نے کہا، رئیس العلماء نے کہا کہ حضور اب آپ ہی کی تقریر، اب ظاہر ہے کہ مکہ میں تقریر کرنی ہے تو مکہ میں جتنے علماء سامنے بیٹھے ہیں وہ عربی ہیں، تو عربی میں تقریر کرنی ہوگی نا، تو 2 گھنٹہ عربی میں علم غیب مصطفیٰ پر تقریر، علم غیب مصطفیٰ پر 2 گھنٹہ تقریر ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کی، اور وہ دلائل وہ براہین انہوں نے پیش کیا کہ سارے علماء انگشت بدندہ رہ گئے کہ اعلیٰ حضرت ہی کی ذات ہے جو اتنے دلائل دیے ہیں علم غیب مصطفیٰ پر۔ ختم ہونے کے بعد رئیس العلماء فوراً وہ خط لے کر آتے ہیں جو شریف مکہ نے دیا تھا، اور مولوی خلیل امبیٹوی نے سوال کھڑا کیا تھا وہ جلدی سے لے کر کے آتے ہیں، کہا سرکار اب آپ کو یہ سوال دیکھیے اور آپ نے جو تقریر کی ہے ان تمام سوالوں کا جواب تو آپ کی تقریر میں ہے، لہذا آپ اپنی تقریر کو سمیٹ کر کے اس میں لکھ دیجئے۔ کہا کہ نہیں، آپ کو 2 گھنٹے کی تقریر ہے اور اتنی جلدی نہیں ہو سکتی ہے، 2 دن کا وقت ہے۔ رئیس العلماء نے کہا 2 دن کا وقت ہے، اب 2 دن میں کیا کیجئے گا؟ کہا میں علم غیب مصطفیٰ پر میں لکھ رہا ہوں۔ کہا حضور جو تقریر کیا اسی کو لکھ دیجئے نا، اسی میں تو جواب ہے۔ کہا ٹھیک ہے 2 دن کا وقت ہے نا، کہا ٹھیک ہے آپ اتنا نہیں، 2 دن میں ذاکر ایک کتاب انہوں نے علم غیب مصطفیٰ پر اور 8 گھنٹے میں 8 گھنٹے آپ اندازہ کیجئے۔ دوسری بات جب حج بیت اللہ کے لیے گئے اعلیٰ حضرت تو کتاب لے کر نہیں گئے، وہ تو مدینہ کے حاضری کے لیے جا رہے تھے، کتاب لے کر نہیں گئے، اور جب لکھ رہے تھے کتاب تو سامنے میں نہ قرآن شریف ہے، نہ حدیث شریف ہے، نہ تفسیر کی کتاب ہے، نہ فقہ کی کتاب ہے، کچھ نہیں ہے، قلم ہے کہ چلتا چلا، قلم ہے کہ چلتا چلا۔ اور اس وقت حامد رضا بھی گئے تھے، چونکہ حامد رضا تھے، محمد رضا تھے، اور بھی کچھ علماء ان کے ساتھ گئے تھے، وہ لوگ جناب پیپر کو سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، ان کو سمیٹنے میں دیر ہو رہا ہے مگر اعلیٰ حضرت کو لکھنے میں دیر نہیں ہو رہی ہے، لکھتے چلے، قلم ہے جو رکتا ہی نہیں ہے، اور 8 گھنٹے میں ایک جناب مفصل اور ضخیم کتاب تیار ہو گئی علم غیب مصطفیٰ پر، الدولۃ المکیہ۔ 8 گھنٹے جب وہاں پیش کیا گیا شریف مکہ کے دربار میں، جب کتاب پیش کی گئی تو شریف مکہ کو سنایا گیا۔ آدھی کتاب سننے کے بعد یہ جتنا ہے مولوی خلیل امبیٹوی آدھی جتنا ہے اس کا گروپ کا سے 1 نمبر کا جھوٹا، 1 نمبر کا جھوٹا ہے، یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا نے جو دلائل پیش کیے ہیں یہ احمد رضا سچا۔ اب وہاں سے
اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اب وہاں سے جب جناب آئے اعلیٰ حضرت بمبئی جب آئے تو وہاں رکے تو ایک مرید کے یہاں مرید نے کہا سرکار سننے میں آیا ہے کہ ابن خلیل مصطفیٰ پر آپ نے ایک ضخیم کتاب آپ نے لکھ دی وہاں 8 گھنٹے میں کہا تو آپ تو کتاب لے کے نہیں گئے آپ تو حدیث لے کے نہیں گئے آپ تو تفسیر کی کتاب آپ لے کے نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ کوئی کتاب نہیں تھی تو آپ نے دلیل کیسے دی آپ نے دلیل کیسے دی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذاکر یہ میرا کمال ہے یہ میرا کمال ہے پھر کس کا کمال ہے کہا غوث اعظم بڑے سبحان اللہ. کہا کیسے کہا جب احمد رضا کا قلم چل رہا تھا تو غوث اعظم بڑے پیر کی روحانیت میری رہنمائی کر رہی تھی اور وہ بول رہی تھی احمد رضا یہاں قرآن کی اس آیت کی دلیل پیش کرو حدیث کی اس عبارت کو دیکھو تفسیر کا جناب یہ نہیں دیکھو میرے غوث فرما رہے تھے احمد رضا نکل چلا جا اللہ اکبر یا رسول اللہ. فیضان غوث اعظم زندہ باد. اور ولایت کا تو یہ حال ہے ان کی ولایت کا یہ حال ہے کہ جو پان بہت کھایا کرتا لیکن تمباکو پان کھایا اتفاق سے حالت سفر میں ان کو پان کی خواہش ہو گئی تو دکاندار سے کہا پان لگا اتفاق کی بات یہ کہ دکاندار مرید تھا اس نے دیکھ جلدی سے پان لگایا پان لگا کر کے اسے پیش کی اعلیٰ حضرت نے اسے اٹھایا جلدی سے ہاتھ پکڑ مرید نے کہا سرکار میری دکان چلتی نہیں میری دکان چلتی نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر بیٹھا رہتا ہوں اور ایک کسٹمر نہیں آتا کوئی تعویذ لکھ کر کے دے دیتے اعلیٰ حضرت فرمایا قلم لا کاغذ اس کو اپنے گلے میں جو جس میں مال رکھتے ہو اسی میں ٹھیک ہے اس کے بعد سے شادی جو دکان چلنے لگی بابا رے بابا میں نے اس کو فون لگانے سے فرصت نہیں ہے کسٹمر ہے کہ بھیڑ ہے ارے اتنی جمع غفیر پان خریدنے والوں کی کہ یہ لگا نہیں پا رہا ہے اتنا سیل بڑھ گیا اور اتنی برکتیں ہو گئی کہ اس کے سامنے ایک دکان تھی وہ سننے کی دکان تھی تو اس کے یہاں کوئی کسٹمر نہیں اتفاق کی بات اس کا پیر آیا جب اس کا پیر آیا تو کہا حضرت دیکھیے نا وہاں کتنی بھیڑ ہے اور میرے یہاں ایک کسٹمر نہیں ہے ان کے پیر صاحب نے ایک تعویذ لکھ کر کے دے دیا ان کو تب سے جناب ان کی تو واہ واہ ہو گئی ہے آپ بھی کوئی ایسا تعویذ دے دیجیے کہ میری چلنے لگے ٹھیک ہے ایسی بات ہے کاغذ قلم کا تعویذ دے دی دوسرے دن دکان بند ہو گئی تب اس نے کہا یار آخر ان کے پیر صاحب سے کون سی تعویذ دی کہ دکان 24 گھنٹہ کھلی رہتی ہے اور ایک میرے پیر صاحب سے تعویذ دی دکان یہ بند ہو گئی گیا اس کے بعد کہا ارے آپ کے پیر صاحب سے کون سی تعویذ دی ہے میرے پاس کہا ذرا سا ہم کو دیجیے میرے ہم کے پیر صاحب کو دکھانا وہ لوگ مخلص تھے حسد نہیں تھا جلن نہیں تھا دے دیے وہ جناب گئے اپنے پیر صاحب کو دکھانے کے لیے کچھ کہا سرکار کچھ تو لکھا ہوا ہوگا کہا ہاں لکھا ہوا ہے یہی لکھا ہے کہ بھائیوں پان اسی دکان سے کھانا بھائیوں پان اسی دکان سے کھانا تب سے میری دکان چل پڑی آرے لکھنے والا کون ہے کون اس کا پیر ہے ان کے پیر کو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں ان کے پیر کو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں میں نے
چاہنے والے یہ احمد رضا اور 13-14 سال کی عمر میں منصب اللہ کو سنبھالنے والے احمد رضا 1994 میں سید آل رسول احمدی کے دستے درد پر دستے حق پرست پر بیعت ہونے والے احمد رضا، وہ احمد رضا کہ جناب 1 صدی گزر گئی ہے، مگر 108 سال اعلیٰ حضرت کو گزرے ہوئے ہو گیا، مگر ابھی تک کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوا، اور آنے والا یہ وقت بتا رہا ہے کہ 800 سال میں بھی اعلیٰ حضرت کا بدن پیدا نہیں ہوگا۔ ہزاروں سال گردش اپنی تیموری میں ہوتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے، چمن میں دیدہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت۔ آپ سوچئے کہ بچپن میرے آستانے پر باہر میں سلمان ایک بہت محمد بزرگ رئیس زمیندار تھا، کچھ علماء نے دیکھا کہ جواری میں تو ان کو اچھا نہیں لگا، بزرگ آدمی ہے، زمیندار بھی ہیں، لیکن ہم لوگ دیتے ہیں آپ تکلیف کو نہیں کامیاب اعلیٰ حضرت کا بچپن میں نے دیکھا، اعلیٰ حضرت کی جوانی میں نے دیکھا، اور اب اعلیٰ حضرت کا بڑھاپا دیکھ رہا ہوں۔ ہر دور میں اس کو یکتائے روزگار پایا، ایسے ہی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ایسے ہی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہر دور میں ان کو یکتائے روزگار ہم نے پایا، اور سرکار سیدنا امام احمد رضا فاضل محدث بریلوی کا آپ جناب بچپن میں دیکھیے کیا حال ہے ان کا، میں شدت کی گرمی ہے، بے پناہ گرمی، اور ایسے گرمی کے موسم میں اعلیٰ حضرت کو روزہ رکھا، 7 سال 6 سال روزہ رکھنے، جب 12 بجا تو بے چینی پڑ گئی، اور ان کے والد گرامی کہتے ہیں نا کہ ہونہار مردے کے چکنے چکنے پاک، نہیں جب باپ ایسا ہے، آپ نے تو کتاب نہیں پڑھا نا، حضرت علامہ امام نقی علی خان نے صرف علم نشرح لکا صدر کا اس سورہ کی جو تفسیر کی ہے وہ ایک موٹی ذخیر کتاب ہے، اور ایسے جملوں کا استعمال کیا ہے امام نقی علی خان نے کہ جناب وہ ہم لوگ پڑھ نہیں سکتے، اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے، ایسے جملوں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو جناب اعلیٰ حضرت نے 7 سال کی عمر میں روزہ رکھا، امام نقی علی خان ان کے جو والد صاحب تھے ان کو پکڑ کر لے گئے، اس روز میں لے گئے جہاں فرمی جو ہے پیانے میں فرمی سجی ہوئی تھی، لے گئے دیوالی میں ایک فرمی اٹھایا پیانا اور اعلیٰ حضرت سے فرمایا کھا دو، حضرت اپنے والد گرامی کو دیکھا کیا میں نے روزہ رکھا ہے، ارے بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم نے کباڑی بند کر دیا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں 6 سال کی عمر ہے، اور اس وقت اعلیٰ حضرت فرماتے اپنے والد گرامی کو کہ ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ٹھیک ہے، لیکن جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اعلیٰ حضرت کو اٹھایا اپنی گود میں اور چمٹا دیا۔ میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور صرف جناب 600 کتابیں نہیں بلکہ ہزاروں کتابوں کے وہ مصنف ہیں، اور ہر کتاب اپنی جگہ پر عظیم ہے، لیکن سب سے زیادہ جو کتاب ہے وہ
یا 33 جلدوں میں ہے، 33 جلدوں میں ہے، اور کنز الایمان قرآن شریف کا ترجمہ، یہ جناب جو ہے یہ ایسی ہم سنیوں کے لیے ایک ایسی نعمت ہے جو جناب اس کا بدل اب پھر آ نہیں سکتا۔ لہذا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کا احسان تمام سنیوں پر ہے، ہم سنیوں پر ہے کہ ہمارے عقیدے کی اس نے حفاظت کی اور ہمارے سینے میں عشق رسول کا چراغ روشن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت پر صبح و شام رحمتوں کی بارشیں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم تمامی مسلمانوں کو انہی کے مسلک پر، انہی کے لیے ہوئے عقیدے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج